السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ یوکرین پر آج جمعرات کو روسی حملے کا 8واں دن ہے، اور روسی افواج نے بڑے شہروں اور یوکرین سے جانے والے افراد پر گولہ باری کی ہے، جن کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ خارکیف، چرنیہیف اور ماریوپول پر روسی حملوں کے باوجود ابھی ان پر یوکرین کا کنٹرول ہے۔ خیرسن کی حیثیت غیر واضح تھی۔ اس شہر میں روسی فوجیں شہر میں موجود ہیں، لیکن شہر کے کنٹرول کے بارے میں متنازع دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی نے جمعرات کو ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ہفتے میں دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ جمعرات کو دونوں فریقوں کے درمیان امن مذاکرات کے دوسرے دور کی توقع کی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں ممکنہ پیش رفت کے بہت کم اشارے ملے ہیں۔ پیر کو ہونے والی ابتدائی ملاقات میں مزید بات چیت کے لیے صرف منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ یوکرین کی ایمرجنسی ایجنسی نے بدھ کو کہا کہ روس کے حملوں میں ملک بھر میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنی پہلی ہلاکتوں کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں اس کے 498 فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ 1500 سے زیادہ زخمی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ اس صورتحال کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن روس کو پہلے کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ انہوں نے بدھ کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ جب اسلحہ اور ٹینک استعمال ہو رہے ہوں تو سفارتکاری کا کامیاب ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ بلنکن نیٹو اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ روسی حملے کے رد عمل پر ملاقاتوں کے سلسلے میں آج جمعرات کو یورپ جا رہے ہیں۔ نیٹو کے وزرائے خارجہ جمعے کو برسلز میں ایک غیر معمولی اجلاس کر رہے ہیں، اور بلنکن یوکرین سے جانے والے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے مزید سیکیورٹی اور انسانی امداد پر تبادلہ خیال کے لیے ہفتے کو پولینڈ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق پولینڈ نے گزشتہ ہفتے کے دوران یوکرین سے جانے والے 10 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن میں سے نصف کو ملک میں رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ تنازع کی وجہ سے 40 لاکھ افراد یوکرین چھوڑ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرینڈی کا حوالہ دیتے ہوئے وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر کا کہنا ہے کہ روس کے حملے کے بعد یوکرین کو چھوڑنے والے لوگوں کی تعداد اب 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ روسی افواج یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن شہر کے مرکز کے باہر رک گئی ہیں۔ ایک بڑے روسی قافلے سمیت فورسز نے کوئی بڑی پیش رفت نہیں کی ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ دوسرے اہم شہروں جیسے کہ چیرنیہف اور خارکیف پر روسی پیش قدمی رک گئی ہے۔ اسی دوران امریکی حکام کے مطابق یوکرین کے لیے دفاعی امداد کی ترسیل جاری ہے۔ روس کے میڈیا ریگولیٹر نے وائس آف امریکہ کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماسکو کے میڈیا ریگولیٹر نے بدھ کو دھمکی دی کہ وہ وائس آف امریکہ کے روسی نیوز نیٹ ورک تک رسائی کو روک دے گا۔ وائس آف امریکہ کو بھیجے گئے نوٹس میں ریگولیٹر رسکا مندزر نے کہا کہ نیٹ ورک کی روسی زبان کی سائٹ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت تھا کہ وہ ایسے مواد کو ہٹا دے یا اسے بلاک کر دے جسے ماسکو غیر قانونی سمجھتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی قائم مقام ڈائریکٹر یولانڈا لوپیس نے کہا کہ نیٹ ورک میڈیا ریگولیٹر کے حکم سے آگاہ تھا، لیکن اس کی تکمیل نہیں کر سکا۔ ادھر یورپی یونین نے غلط معلومات پھیلانے کے لیے روسی ریاستی مالی اعانت سے چلنے والے میڈیا آؤٹ لیٹس RT اور اسپوتنک سے منسلک نشریات
اور ویب سائٹس پر پابندی کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس نے یوکرین پر حملے کی پاداش میں بدھ کو روس اور بیلاروس پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ان پابندیوں کا ہدف دفاع اور تیل کے شعبے ہیں اور روس اور بیلاروس کی یوکرین کے خلاف فوجی جارحیت کے لیے درکار ساز و سامان حاصل کرنے کی صلاحیت کو سختی سے محدود کر دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ نئی پابندیوں میں روسی اور بیلاروسی فوجوں سے وابستہ اداروں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جو روس کی فوج کے لیے لڑاکا طیارے، پیدل فوج کی گاڑیاں، الیکٹرانک جنگی نظام، میزائل اور بغیر پائلٹ کے فضائی وہیکلز بناتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ اور اس کی اتحادی تیل کی صنعت میں ٹیکنالوجی کی برآمدات کو اس امید کے ساتھ محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ روس کی توانائی فراہم کرنے والی کلیدی حیثیت کو ختم کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کو ایک قرارداد منظور کی جس میں روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کی گئی اور ماسکو سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر یوکرین سے اپنی تمام فوج واپس بلا لے۔ مبصرین کے مطابق اس اقدام کا مقصد روس کو سیاسی طور پر تنہا کرنا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 193 ارکان پر مشتمل ادارے میں سے قرارداد کو 141 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش نے قرارداد پر ہونے والی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جس میں روس کی مذمت کی گئی اور فوری طور پر فوج واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جنرل اسمبلی کی جانب سے منظور کردہ قرارداد پر عمل درآمد لازمی نہیں ہوتا، لیکن یہ سیاسی لحاظ سے اہم اقدام کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح بدھ کو منظور ہونے والی یہ قرارداد یوکرین کے حق میں ایک علامتی حمایت کا کھلا اعلان ہے، جبکہ اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر روس تنہا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ روس کے روایتی دوست سربیا نے بھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے ایلچی ویزلی نیبنزیا نے اس بات کی تردید کی ہے کہ روس شہری آبادی کو ہدف بنا رہا ہے اور مغربی ملکوں پر الزام لگایا کہ وہ اسمبلی ارکان پر دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے قرارداد منظور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی منظوری کے بعد بقول ان کے تشدد مزید بھڑک اٹھے گا۔ چین کے ایلچی ژانگ جون نے ووٹ کا حق استعمال نہ کرنے کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد پیش کرنے سے قبل اس کے متن پر اسمبلی کے رکن ملکوں سے مشاورت نہیں کی گئی۔ پاکستان میں پولینڈ کے سفیر ماجے پیسارسکی نے کہا ہے کہ یوکرین تنازع پر پاکستان نے کھلے دل کے ساتھ یورپی یونین کے سفراء کا موقف سنا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین پر مبنی عالمی نظام اور انسانی حقوق کی خاطر اس جارحیت کے خلاف مشترکہ کھڑے ہوں گے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین، نیٹو اور G7 کی سفارتی برادری نے پاکستان کے دفتر خارجہ سے رجوع کر کے اپنی توقعات سے آگاہ کیا ہے اور باہمی عزت و احترام پر مبنی اس بلا تکلف گفتگو میں اسلام آباد نے کھلے دل سے ہمارے موقف کو سنا ہے۔ پولینڈ کے سفیر کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی شراکت داروں سے قریبی رابطے میں ہیں اور یوکرین تنازع سے پیدا شدہ صورتحال پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان گزشتہ دنوں ٹیلی فون پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پولینڈ اور یورپی یونین کا اچھا شراکت دار ہے، ہم ان تعلقات کو بہت عزیز رکھتے ہیں اور تمام شعبوں میں تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ یوکرین اور روس کی جنگ میں اگرچہ پاکستان براہ راست شریک تو نہیں ہے، لیکن بہت سے ترقی پذیر ممالک کی طرح وہ بھی اس جنگ کے معاشی اثرات سے بچ نہیں پا رہا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل ہی پاکستان کو توانائی پیدا کرنے کے لیے LNG کی سپلائی میں کسی حد تک قلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ملک میں 7 سال میں پہلی بار گزشتہ ماہ یعنی جنوری میں ڈیزل سے سب سے زیادہ بجلی پیدا کی گئی، جو مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول کے لیے بھی مضر تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنگ چھڑ جانے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچنے کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا اثر یقینی طور پر پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے پر مزید پڑے گا اور اس کے ساتھ روپے کی قدر میں بھی کمی واقع ہوگی۔ بھارت نے یوکرین میں طلباء کو یرغمال بنائے جانے کے روسی دعووں کی تردید کی ہے۔
روس نے الزام عائد کیا تھا کہ خارکیف میں جبری طور پر بڑی تعداد میں طلباء کو یرغمال بنایا گیا ہے اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یوکرین کے حکام تعاون کر رہے ہیں اور بدھ کو کئی طلباء خارکیف سے روانہ ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز خارکیف سے تمام بھارتی طلباء محفوظ طور پر نکل گئے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو یرغمال بنائے جانے کی اطلاعات ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ ڈیبرا لیون نے بدھ کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان میں عطیہ دہندگان اور امدادی اداروں نے اس موسم سرما میں تقریباً 20 ملین ضرورت مند افغانوں کی مدد کر کے غذائی قلت اور قحط کو روکنے میں بڑے پیمانے پر مدد کی ہے، لیکن ملک کو اب بھی بدترین اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ امدادی اداروں نے مارچ کے آخر تک جاری رہنے والے سردی کے موسم میں بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے سن 2022 میں افغانستان میں تقریباً 22 ملین افراد کو ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے 4.4 بلین ڈالر کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کی مالیاتی ٹریکنگ سروس کے مطابق 3 مارچ تک اپیل کا 13% سے بھی کم حصہ پورا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 4 صدر روڈ کے علاقے دادوزئی میں خاتون اہلکار کو بدھ کی شام غیرت کے نام پر اس کے سابقہ منگیتر نے گولیاں مار کر قتل کر دیا، جبکہ جمعرات کے روز بڈابیر میں انسداد پولیو مہم میں شامل اہلکاروں کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس حکام نے جاری بیان میں کہا ہے کہ زخمی پولیس اہلکار نے پولیو مہم کے رضاکاروں پر عسکریت پسندوں کے حملے کو ناکام بنایا ہے۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم پچھلے ہفتے سے جاری ہے اور اس مہم میں شامل اہلکاروں پر اب تک ہونے والے 4 حملوں میں 1 خاتون سمیت 2 افراد ہلاک، 1 زخمی اور پولیس کی ایک وین کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ متنازع کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائر بندی کا 1 سال مکمل ہونے پر بارڈر کے دونوں جانب کے لوگوں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فروری سن 2021 کے آخری ہفتے میں بھارت کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ سانگھا اور ان کے پاکستانی ہم منصب میجر جنرل نعمان زکریا کی طرف سے کیے گئے اس غیر متوقع مشترکہ اعلان کو کہ دونوں ملکوں کی افواج لائن آف کنٹرول اور کشمیر کے دیگر سیکٹروں میں فائر بندی کے سمجھوتے پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کریں گی، بین الاقوامی سطح پر بھی ایک خوش آئند قدم قرار دے کر اس کا خیر مقدم کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس، امریکہ، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک نے اسے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا تھا۔ اب جبکہ فائر بندی پر 1 سال مکمل ہو رہا ہے، لائن آف کنٹرول کے بھارتی علاقے اڑی کے کئی شہریوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ بے حد خوش ہیں۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ سال ہر سال سے جاری سرحدی تناؤ اور مقابل فوجیوں کے مابین آئے دن ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے علاوہ طرح طرح کی مشکلات اور مصائب سے دوچار تھے، جبکہ یہ فعال دشمنی دونوں ملکوں کی افواج میں بھی جانوں کے اتلاف کی وجہ بن رہی تھی۔ امریکی سپریم کورٹ کے لیے نامزد امیدوار کیٹانجی براؤن جیکسن کے لیے سینٹ میں تصدیق کی سماعت 21 مارچ سے 24 مارچ تک ہوگی۔ سینٹ کی عدلیہ کمیٹی نے بدھ کو اس بات کا اعلان کیا۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش کی مدد کرنے اور امریکی یرغمالیوں کا سر قلم کرنے میں مدد دینے پر ایک برطانوی شہری کو اس ماہ کے آخر میں مقدمے کا سامنا ہے اور اس کے دفاعی وکلاء کی طرف سے ایک کرد لڑکی کی گواہی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لڑکی داعش گروپ کی قید میں غلام کے طور پر رہ چکی ہے۔ عدالتی دستاویزات میں لڑکی کی شناخت صرف جین ڈو کے نام سے ہوئی ہے۔ اسے سن 2014 میں 15 سال کی عمر میں اغوا کیا گیا تھا اور اس نے کئی ہفتے امریکی کیلا مولر کے ساتھ قید میں گزارے۔
مدعا علیہ الشافی الشیخ پر 3 دیگر امریکیوں کے ساتھ ملر کے اغوا، تاوان اور بالآخر موت میں کلیدی کردار ادا کرنے کا الزام ہے۔ دفاعی وکلاء کا کہنا ہے کہ جین ڈو کی زیادہ تر گواہی غیر متعلقہ ہوگی اور جیوری کے جذبات کو مشتعل کرے گی۔ وائٹ ہاؤس نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بدھ کو ایک منصوبہ جاری کیا تاکہ امریکی اسکولوں اور کاروباروں کو بند کیے بغیر محفوظ طریقے سے آگے بڑھا جا سکے۔ 96 صفحات کے منصوبے میں وبائی مرض کے اس نئے مرحلے کے لیے کانگریس سے اضافی فنڈنگ بھی شامل ہے۔ جان ہاپکنس کورونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق پچھلے مہینے میں امریکہ میں کووڈ سے تقریباً 4.64 ملین کیسز سامنے آئے ہیں۔ جان ہاپکنس کے مطابق تقریباً 66% امریکی آبادی کو اس وائرس کے خلاف مکمل طور پر ویکسین دی گئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔